السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص نظم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ یہ نظم علامہ اقبال نے اپنی والدہ ماجدہ کی وفات پر لکھی تھی۔ اسے مرثیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پہلے اس میں 11 بند اور 89 اشعار تھے، لیکن جب اسے بانگ درا میں شامل کیا گیا تو اس میں 13 بند اور 86 اشعار ہوئے جو ابھی تک ہے۔ علامہ اقبال کی ماں بہت ہی سلجھی ہوئی عورت تھیں اور کافی ملنسار تھیں۔ محلے کی جو بھی عورتیں تھیں ان کے پاس اپنے زیورات، اپنے سامان امانت رکھوا دیا کرتی تھیں۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، اس کے باوجود ان کے اندر بلاغی ذہانت تھی۔ علامہ اقبال جب یورپ گئے تھے تو اس دوران علامہ اقبال کی ماں ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ علامہ اقبال کی والدہ کا انتقال 78 سال کی عمر میں 9 نومبر 1914 کو سیالکوٹ میں ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنی ماں کے بارے میں جو کچھ سمجھا، جو کچھ جانا، وہ سب اس نظم میں موجود ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں علامہ اقبال نے یہ نظم کیوں لکھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچے کو اپنی ماں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال جس وقت یہ نظم لکھ رہے تھے اس وقت اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ رہے تھے، ایک طفل شیرخوار، اور ماں کو ماں سمجھ رہے تھے، اور ماں کو الگ ہونے کا دکھ، یعنی ماں کے گزر جانے کا دکھ، یہ علامہ اقبال پہ بہت زیادہ تھا۔ اس نظم میں یہ سب کچھ جھلکتا ہے، آپ جب پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے بہت لمبی نظم ہے، میں ایک ایک بند کا خلاصہ تو نہیں کر پاؤں گا، کوشش کروں گا جو کام کی باتیں وہ آپ لوگوں کے درمیان رکھ سکوں۔ تو اس میں علامہ اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کو یاد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بھی انسان مکر نہیں سکتا ہے۔ سب کو موت آنی ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ دنیا کے ہر چیز کو ایک نہ ایک روز دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، چاہے چاند ہو، سورج، جو بھی کچھ بھی ہو۔ اور اس کے بعد جب کوئی انسان رخصت ہو جاتا ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ جب انسان کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اور ایک بچے کے لیے اس کی ماں سب سے بڑی کائنات ہوتی ہے۔ ماں ہی پوری کائنات ہوتی ہے۔ ماں کا رخصت ہو جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں اسے ہی بیان کیا ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی چیز پیدا کی گئی اسے مر جانا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ تو ایسے میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم لوگ یہاں ایک کھلونے کی طرح ہیں جس کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بس اپنے حصے کا کھیل یہاں کھیل رہے ہیں۔ ہم کسی اور کے حکم سے یہاں ہیں اور کسی اور کے حکم سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو ایسے میں افسوس کرنا یہ تو فطری عمل ہے، لیکن کیا فائدہ افسوس کرنے سے؟ ہمارے رونے سے، ہمارے گریہ و زاری سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ انسان اپنی بے بسی، اپنی بیچارگی پر روتا رہتا ہے کہ وہ دنیا میں تو آیا لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال دوسرے بند میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں صبر ہی کیوں نہ کر لینا چاہیے۔ لیکن کیا کہیں، کچھ درد، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر صبر بھی نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا۔ اب علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک اور چیز کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو تو جانا ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ بہت ساری یادوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے جو بعد میں جس کے ذریعے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر علامہ اقبال کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو پہلے یہ جاننا ہے کہ والدہ اور بچے کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنا سب کچھ اپنی ماں کو مانا تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ماں سے بہت محبت تھی ان کو۔ تو جب ان کی ماں رخصت ہو گئی تو اب یہ رو رہے ہیں، کوئی بچہ ہے، بچہ بن کر رو رہے ہیں، اور رونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دل میں جو بھی بوجھ ہے وہ سارا بوجھ اپنے آنسوؤں کے ذریعے یہ باہر کر دینا چاہتے ہیں اور خود کو ہلکا پھلکا بنا دینا چاہتے ہیں۔ ماں کو یاد کرتے کرتے وہ ماضی میں چلے گئے ہیں، جب وہ بہت چھوٹے تھے۔ ماں
ان کو اپنی گود میں لیے ہوئے کہیں سفر کرتی تھی، کہیں جاتی تھی یا گھر میں رہتی تھی تو علامہ ان کی گود میں ہوا کرتے تھے۔ وہ دور کتنا خوبصورت دور ہوا کرتا تھا، اور وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، وہ ماں بوڑھی ہوتی گئی، اور اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے اس نظم میں والدہ کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی یاد کیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ میں تھے، اس زمانے میں ان کی ماں امام بی بی ان کی سلامتی کے لیے فکر مند رہتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی۔ انہیں ہمیشہ علامہ اقبال کے خط کا انتظار رہتا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی ماں کی عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ میری تعلیم و تربیت میری ماں کے ہاتھوں ہوئی، اور میں نے جو بھی زندگی جی ہے اس میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہے۔ ماں کی خدمت کا جب موقع ملا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے ماں کی خدمت کا موقع ملا تو افسوس کہ ماں مجھ سے رخصت ہو گئی۔ اس سے بڑا دکھ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جب مجھے ماں کی خدمت کا موقع ملا تھا اس وقت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر تھا، جب میں واپس آیا کہ ماں کی خدمت کروں گا اس وقت ماں موجود نہیں رہی۔ لیکن بڑے بھائی کا ذکر کیا ہے جن کا نام ہے شیخ عطا محمد۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ماں کی خدمت کی، کہیں سے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اب اس میں جو میں خاص باتیں بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس میں اپنی پرانی یادوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ موت بہت بے رحم ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، موت سب کو آنی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے گزر جانے سے کس پر کیا اثر پڑے گا۔ موت حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ایک دن موت کی صورت میں آنی ہی ہے۔ علامہ اقبال اس میں اور بھی کئی رخ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، اور موت حقیقت ہے۔ یہ دنیا اللہ پاک کے حکم سے چلتی ہے۔ ایک اور طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے زندگی کو بہت محبوب بنایا ہے، اسی لیے انہوں نے زندگی کو غالب بنایا ہے۔ غالب یعنی زندگی کی بہت اہمیت دی ہے۔ موت کیا ہے؟ کچھ لمحے کی نیند ہے، کچھ لمحے کی نیند۔ اس نیند کے بعد پھر ہم کو جاگنا ہے، اور جاگنے کے بعد پھر ایک نئی دنیا ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سارے تارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، اور سبھی اپنے محور میں یعنی ایک خاص مقام پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ محدود دائرے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے خدا کے حکم کو ماننا اور اپنے محدود دائرے میں سفر کرنا۔ انسان کے مقاصد اس سے کہیں زیادہ الگ ہے۔ انسان ان سب سے بہت آگے ہے۔ انسان ایک سورج کی طرح ہے۔ جس طرح نظام شمسی میں سب سے بڑا مقام سورج کا ہے، اسی طرح انسان کا بہت بڑا مقام ہے، اسے چمکنا ہے، جلنا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اگلے بند میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی قلب و ذہن پر رنج و غم جو آتے ہیں، اس کا جو اثر پڑتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے زہر کا کوئی علاج نہیں، موت ایک تلخ حقیقت ہے، یہ سب کو آنی ہے اور اس کا درد ہمیشہ رہ جانا ہے۔ تو علامہ اقبال یہاں اس بات سے متفق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، موت آنی ہے، انسان کو مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد وہ یادوں کی شکل میں دوسروں کے ذہن میں زندہ رہے گا۔ علامہ اقبال یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ چلا گیا کوئی بہت پیارا انسان چلا گیا ہے تو صبر کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن صبر میں کون سا پوائنٹ علامہ اقبال لاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صبر یہ سوچ کر کیا جا سکتا ہے کہ موت بس ایک لمحے کی کیفیت کا نام ہے، موت بس ایک پل کی نیند ہے، اس کے بعد پھر جاگنا ہے۔ اور اس نظم کے اختتام میں یہ والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میری ماں یعنی والدہ ماجدہ ایک چاند کی طرح تھیں جن سے سب لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا رہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے۔
تو یہ نظم رہی علامہ اقبال کی، بہت طویل نظم تھی، میں نے صرف کام کی باتیں کہی جو میں کہہ سکتا تھا۔ پھر ملتے ہیں ہم لوگ کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔